وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، آج ہم نہایت ہی دکھی دل کے ساتھ ایک اعتراض کا جواب دینے نہایت ہی قاہت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور وجہ وہی ہے جو کہ مذہبی دنیا میں یہ وجہ بنتی رہی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ منکرین انبیاء کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ بنیادی عقائد پر گفتگو کرنے کی بجائے وہ کردار کشی پر توجہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ قرآن پاک کھول کر دیکھ لیں، اس میں بھی منکرین انبیاء نے ہمیشہ یہی کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین آج تک یہی کام کر رہے ہیں، اور مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے منکرین بھی اگر شروع میں کہیں کہیں آپ کو نظر آئیں گے کہ جی علمی بحث کر لو، تو تھوڑے عرصے بعد وہ بھی اپنے اسی نیچ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ چنانچہ گزشتہ دنوں یہ تو مولوی صاحب جو ہیں، مولوی بشیر شاہ اور عامر نذیر جو ہیں، ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کرنا اسی لیے بند کر دی تھی کیونکہ علمی موضوعات کی بجائے یہ لوگ اسی طرح کے گند پر منہ مارا کرتے ہیں۔ مولوی بشیر شاہ نے اس بات کا آغاز کیا، اس کو یہ حوالہ عامر نذیر صاحب نے بھیجا تھا، اور یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ جھوٹا اور غلط تاثر دیا گیا عوام کو کہ حضرت مرزا صاحب گویا یہ کوئی جی لکھی طوائف تھی، اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ تو پاکستانی ملا، یہ جو بشیر شاہ اور عامر نذیر، یہ تو اس طرح کی بکواسیات ایک عرصے سے کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بات گفتگو کرنا بھی، جیسے میں نے کہا، ختم کر دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن خاکسار جس طرح کے ایک عرصہ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو آسٹریلیا سے ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی امتیاز، جو اپنے آپ کو بڑا مہذب شروع میں بڑا کہا کرتے تھے، اور یہ عدنان رشید صاحب ہیں جی، یہ یو کے جو ہیں، یہ بھی بڑا اپنے آپ کو مہذب کہتے تھے، بلکہ ابھی تک شاید کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس گند کو، اس مولوی مبشر شاہ کے گند کو لیا اور اپنے ٹویٹر پر اپلوڈ کیا، اور مولوی امتیاز نے بھی مولوی مبشر شاہ کی طرح یہ جھوٹ چھوڑا، اسے کہتے ہیں شوشہ چھوڑنا۔ ٹھیک ہے جی، کہ گویا اس طرح کی کوئی بات تھی، کہتے ہیں جی اے کوئز کوسچن ٹو انٹار قادیانی اسکالرشپ، who was Lakhi Tawaif, i.e. Lakhi the prostitute do Mirza Ghulam Ahmad used to visit her. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un۔ یہ گند ہے ان مولویوں کا۔ ہم آپ کو اوریجنل تحریر آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کی بات جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کو۔ اور اسی گند کو لے کے یہ عدنان رشید صاحب آئے ہیں۔ Good question. Who was Lakhi prostitute? Sincere question from the Qadiani Jamaat. Is there any Mirza connection? What is the context? اب جب جن لوگوں کا یہ گندا معیار ہو، ان لوگوں کے ساتھ بندہ کیا علمی بات کرے؟ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ چاہے یہ امتیاز صاحب ہوں، چاہے یہ عدنان رشید ہوں، یہ دونوں اسی گند کی وہ ان کی ذہنیت ہے، گندی ذہنیت، جو کہ اس طرح کے یہ پاکستانی مولویوں کی ذہنیت ہے۔ اور میری اس بات کو الحمدللہ ان لوگوں نے ثابت کر دیا ہے ایک دفعہ پھر یہ اعتراض لے کے آ کے اور اپنے ٹویٹر پہ ڈال کے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے پیارے بھائیوں کہ جو
جس طرح خاکسار نے عرض کیا، یہ جو اصل عبارت ہے، جس عبارت کے بلبوتے پر ان لوگوں نے یہ بات کی، یہی عبارت آپ کو صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ اشاعت و سنہ کا کے اندر یہ چھپی تھی، یہ جلد نمبر 9 جلد 18، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں قادیانی کی شکست، اور یہ ہمارے مخالف کی تحریر ہے۔ اور میں آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں جہاں پہ مولوی محمد حسین بٹالوی، جو کہ جماعت کے اشد مخالف تھے، انہوں نے یہ بات لکھی کسی اور ذریعہ سے، اور اس تحریر کو پڑھ کے آپ کو صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ اس تحریر کے اندر بھی وہ بات نہیں لکھی ہوئی جو کہ ان گند سے بھرے ہوئے مولویوں نے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ شور ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں جی، تحریر پڑھتے ہیں، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کہتے ہیں، حضرات توہین تو وہ ہے جو اس غلط تشہیر کے تھوڑے ہی دنوں بعد، اب میں ان کی تحریر پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کفر نہ باشد، لیکن مجھے آپ کو اس لیے پڑھ کے سنانی پڑے گی تاکہ ان گندے اور جھوٹے مولویوں کا گند آپ کو میں دکھا سکوں۔ تھوڑے ہی دنوں بعد قادیانی کو نصیب ہوئی، جو انہوں نے اپنی جاہلانہ الفاظ لکھے ہیں وہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اچھا کیا جی، اور یہ تصدیق کی، اس کی تصدیق ہوگی، گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی جی جو حد تک ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی حد تک، انی مہین من ارادہ احانت کا، تو دیکھیں حد تک ان کی ہو گئی ہے۔ اور واقعہ وہ بیان کیا ہے جس کو پڑھ کے آپ کو طائف کے جو غنڈے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جنہوں نے پتھر برسایا، لہو لہان کر دیا اور آپ کے اوپر آوازیں کسی، ان غنڈوں کی یاد آپ کو لگے گا وہی منظر دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ ملتان کی شہادت سے فارغ ہو کر لاہور میں پہنچا، یہ مسجد اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور لکھی طوائف کی بیٹھک میں سنہری مسجد کے متصل ٹھہرا۔ ٹھیک ہے جی، اور اب اس بات کو، لکھی طوائف کو لے کے ان مولویوں نے اپنا گند جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیلایا ہے۔ حالانکہ ابھی واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ بات جو ان مولویوں نے کی ہے وہ تو ان کے بڑوں نے نہیں کی۔ اگر کوئی قابل اعتراض بات ہوتی تو وہ نہ کرتے۔ اچھا آپ دیکھیں جی کیا ہوا، اور ملا محمد بخش صاحب، محتمم اخبار جعفر زٹلی اور منشی امام الدین صاحب نے اس کے کفریات پر بحث کرنے کی یہ للکارا تو دم دبا کر بھاگ گیا، اور اس کے بھاگنے پر شہر کے لڑکے اس کے پیچھے ہو لیے اور تالیاں بجاتے، اور وہ بھاگا پکارتے ہوئے دہلی دروازے سے باہر نکال کر واپس ہو رہے۔ چنانچہ پرچہ اخبار جعفر زٹلی لاہور مورخہ 1897 میں کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اے آج کے جاہل گندی ذہنیت والے گندے مولوی حضرات، جس میں مولوی امتیاز بھی شامل ہے، جس میں یہ عدنان رشید بھی شامل ہے، اگر واقعی وہ حالات ہوتے جو آپ لوگ اب جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو اپنے گندے ذہنیت کی وجہ سے، تو یہاں پر کیا آپ کے مولوی حضرات، میرا اب عوام سے یہ سوال ہے، مولوی حضرات یہ جو ملا محمد بخش ہیں اور جو جعفر زٹلی صاحب ہیں اور منشی امام الدین ہیں، یہ کیا وہاں پر بحث مباحثہ کرنے کے لیے وہاں پہ للکارتے، یا وہ باتیں کرتے جو آج کل کے مولوی کر رہے ہیں کہ دیکھو جی رہائش کہاں پہ اختیار کی ہوئی ہے؟ ان تینوں مولوی حضرات کا یہ اعتراض نہ کرنا جو آج کل کے مولویوں نے کیا ہے، اس بات کو 100% ثابت کر دیتا ہے کہ یہ آج کل کے مولویوں کی اپنی گندی ذہنیت ہے۔ اس سے زیادہ بندہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ بہرحال آگے چلیں جی، کہتے ہیں جی چنانچہ پرچہ اخبار جعفر زٹلی لاہور مورخہ 1897 میں کہا ہے، مرزا قادیانی لاہور میں، مرزا جی دورہ کرتے ہوئے 29 اکتوبر کو لاہور میں پہنچے، سنہری مسجد کے سامنے لکھی طوائف کے مکان پر اترے، ہر چند ہم نے ان کو مباحثہ کے لیے کہا، اور بھائی جان اگر یہ واقعی وہاں پر جو آپ جو بھی یہ بلڈنگ تھی اس کا یہ نام تھا یا جو بھی تھا، اگر اس میں واقعی وہ کچھ ہو رہا تھا جو آج کل کے مولوی بے حیاں اپنی نا گندی ذہنیت کے مطابق پھیلا رہے ہیں، گند پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہاں پر مباحثہ کرنا چاہیے تھا آپ کے مولویوں کو۔ آپ کے مولوی اتنی نیچ ذہنیت کے تھے؟
وہاں پہنچ گئے مباحثہ کرنے کے لیے. ان کو تو باتیں اور کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ کے اس اخبار نے جو کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس اخبار کو مولوی مبشر شاہ نے پیش کیا ہے، وہ ان مولویوں کو پیارے بھائیوں ایسا جھوٹا قرار دیا ہے، ثابت کیا ہے کہ اللہ کی پناہ. ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے. بہرحال کہتے ہیں جی مگر وہ اپنی کرتوتوں سے مقابلہ میں نہ آئے اور نہ کسی قسم کے مسئلہ کا جواب دے سکے. بات اچھا اب یہ ان کا اپنا ہے جی. بات یہ ہے کہ مرزا سی جو ہیں وہ اپنی پیسے کی خاطر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کو ہم چھوڑتے ہیں سارے بات کو. غرض کے مرزا جی جیسے آئے تھے، اگلے صفحے پہ چلتے ہیں جی، ویسے ہی یہ صفحہ 283 ہے اسی جلد کا، 7 مارچ تھا. اچھا ویسے ہی یک بینی 2 گوشت گاڑی میں بیٹھ کر رفو چکر ہوئے. لاہور کے عام ہندو، مسلمان، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں نے آپ سے سخت نفرت ظاہر کی اور آپ کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کیا. وہی میں نے کہنا کہ اور جب مرزا جی سوار ہوئے تو لڑکوں نے تالیاں پیٹی اور یہ کہنا شروع کیا کہ مرزا جی کی جو بھی آگے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے، اسی لیے خاکسار نے کہا تھا کہ اس کو پڑھ کے طائف کا واقعہ یاد آ جاتا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مخالفین تو اس طرح کی حرکتیں اگر کریں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ مخالفین تو اس طرح کی حرکتیں انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے زیادہ خطرناک کی تھی. یہاں تو کوئی پتھر نہیں پڑے، لہو لہان نہیں ہوئے، وہاں پہ تو وہ بھی ہوا تھا. تو اب ان کے معیار اگر لے لیں تو پھر تو یہ کہ پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہیں گے. لیکن بات یہ نہیں ہے جو آج کی ہم بات ہے. بات یہ ہے کہ اس پوری تحریر میں آج کل کے مولویوں کے جو بابے ہیں انہوں نے وہ اعتراض نہیں کیا جو آج کل کے گندی ذہنیت کے مولوی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس سے ثابت ہوا کہ وہ اعتراض بنتا ہی نہیں جو یہ کر رہے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور یہ جو اس طرح کے مولوی ہیں، مولوی عدنان رشید جیسے اور مولوی امتیاز جیسے، یہ انہی جھوٹوں کو لے کر ان میں اسی گند کو آگے جو ہے وہ یا تو بلا تحقیق آگے پھیلاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی بات کو بلا تحقیق آگے بیان کرے وہ جھوٹا ہے. وہ یہ جھوٹے کی ایک نشانی میرے پیارے نبی نے بتائی تھی. تو اس لیے یا تو یہ دونوں جھوٹے ثابت ہوئے، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے تحقیق کی تھی، اگر انہوں نے یہ پڑھی تھی یہ تحریر اور اس کے باوجود آگے پھیلائی تو پھر بھی جھوٹے ثابت ہوئے. کیونکہ یہاں سے اس تحریر کو پڑھ کے تو صاف پتہ چلتا ہے ان دونوں صفحات کو پڑھ کے کہ وہاں پر ایسی بات تو ان کے بڑوں، ان کے اہل حدیث مولویوں نے نہیں کی جو یہ حضرات کر رہے ہیں. اچھا جی، آپ یہ دیکھیں اسی بات کو جو اصل میں یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے تھے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب، کہ جی وہ جو حضرت مسیح السلام کا الہام ہے، انی مہین من ارادہ احانت کا، وہ بار بار پڑھتے تو ہیں لیکن دیکھیں جی احانت ہو گئی ہے. اور یہ مولوی صاحب بھول گئے کہ قرآن پاک کی متعدد آیات میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہیں، اور یہ ہے کہ اے نبی آپ کا جو دشمن ہے وہ ناکام و نامراد ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں طائف کا واقعہ ہوا، ہم دیکھتے ہیں اور بھی کئی ایسے واقعات ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق. اس لیے ایک واقعہ کو اٹھا کے اور یہ شور ڈال دینا، یہ ان جاہلوں کو کیا انسان سکھائے؟ ان کو نہ مذہب کا پتہ ہے، نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے، نہ ان کو صرف یہ پتہ ہے ایسے جاہل لوگوں کو کہ انہوں نے گند پھیلانا ہے، جھوٹ پھیلانا ہے اور اس کے بلبوتے پر اپنی روزی کمانی ہے. بہرحال خاکسار نے یہ جو اصل تحریر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. ان لوگوں کو، یہ جو جھوٹ پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کو تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے. اللہ جانے اور یہ جھوٹے جانے. جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر کے خاک صاحب آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے شریروں کے شر سے ہر احمدی کو اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.